صاحب جب ادھر امریکہ میں گئے تھے اور وہاں پر جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن مجھ سے صرف 3 لفظ سننا چاہتی ہے NRO، لیکن یہ 3 لفظ نہیں ملیں گے۔ لیکن منگل کو ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا ہے صدر عارف علوی صاحب نے، اور ولید اقبال صاحب آپ سے اس کی انفارمیشن خصوصی طور پر میں شیئر کروں گا اور باقی مہمان بھی سن رہے ہیں۔ اس صدارتی آرڈیننس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی مد میں چند صنعتکاروں کو 208 ارب روپے معاف کر دیے ہیں۔ چند صنعتکاروں کو 208 روپے معاف کر دیے گئے ہیں ٹیکس جو تھا، اور ادائیگیوں میں تاخیر کا جرمانہ بھی اگر اس میں شامل کر دیا جائے تو ٹوٹل رقم جو ہے وہ 300 ارب روپے کے قریب بن جاتی ہے اگر وہ انٹرسٹ وغیرہ بیچ میں ڈال دیا جائے۔ یہ رقم جو تھی ولید اقبال صاحب، یہ عوام سے گیس محصول کی مد میں یہی کمپنیاں پہلے وصول کر چکی ہیں، یعنی کہ جب یہ کمپنیاں عوام کو اپنا پروڈکٹ بیچتی رہی ہیں تو ان سے تو پیسے وصول کر چکی ہیں، لیکن ان کا جھگڑا حکومت کے ساتھ چل رہا تھا اور حکومت نے ان سے یہ پیسے لینے تھے، لیکن حکومت نے یہ تقریباً 300 ارب روپیہ بڑے بڑے چند صنعتکاروں کو معاف کر دیا۔ مزید یہ کہ فائدہ اٹھانے والے صنعتکاروں کا تعلق کیمیائی کھاد سے ہے، ٹیکسٹائل سے ہے، توانائی سے ہے اور CNG شعبے سے ہے۔ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں اگر آپ سے شیئر کروں، 1971 سے لے کر 2009 تک ملکی تاریخ میں معاف کیے گئے جتنے بھی قرضے ہیں ان کا مجموعی حجم جو ہے وہ 256 ارب روپے ہے، جبکہ ون سنگل آرڈیننس پاس بائی دی پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کو کراس کرتا ہے۔ جو 1971 سے لے کے 2009 تک قرضے معاف ہوئے وہ 256 ارب روپے تھے، لیکن صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے منگل کو جو NRO میں تو کہوں گا، اب اگر یہ NRO نہیں ہے تو ولید اقبال صاحب مجھے بتا دیجئے، 300 ارب روپیہ معاف کیا۔ اچھا، یہ جو معاف کیے گئے واجبات ہیں 2019 اور 2020 کا جو بجٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اس میں جو ٹیکس عوام سے اکٹھا کرنا ہے وہ کل ٹیکس 734 ارب روپے تھا، اور اگر 300 ارب کا اماؤنٹ جو اس کے سامنے رکھا جائے تو یہ کل ٹیکس کا 41% بنتا ہے۔ تو ولید اقبال صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں، پالیسی کیا ہے؟ غریب سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے، متوسط طبقے سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے اور امیر لوگوں کو ٹیکس معاف کر دیا جائے، یا یہ NRO ہے؟ آپ تو بڑے کلیئر تھے کہ ہم NRO نہیں کریں گے، تو کیوں معاف کیا گیا؟ یہ صدارتی آرڈیننس ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین پر۔ ولید صاحب نہیں، کیا دکھا رہے ہیں مجھے؟ ایک سیکنڈ، آپ بیرسٹر ہیں بائی دا وے؟ آپ بیرسٹر ہیں؟ میں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کی، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کی بتا دیتا ہوں کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے اس پہ، مجھے تعجب ہو رہا ہے، مجھے حیرت زدہ ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ وکیل ہیں؟ جی میں ہوں۔ آپ بتائیں، آپ پہلے کچھ بھی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں جی، میں تو ایک عام شہری ہوں، آپ نے بلا لیا بھائی۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ نہیں، مجھے سینیٹر ہیں اسی لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، آپ وکیل ہیں، سینیٹر ہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ 300 ارب روپیہ معاف ہوا ہے یا نہیں؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، میں جواب دینا چاہتا ہوں، میں جواب دینا چاہتا ہوں، میں اس لیے جواب دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، ایک میری ذات پہ نہ ہے نا، اس چیز کا جواب دیجئے سر، اس چیز کا جواب دے رہا ہوں بھائی، میں کہہ رہا ہوں، میں مجھے چھوڑ دے، میں کون ہوں یار اس بات پہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں کرتے رہے ہیں آپ اتنی دیر، اور آپ کو یہ پتا نہیں کہ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارج کیا ہوتا ہے، سے بات کریں، غیر قانونی تمیز سے بات کریں۔ آپ علامہ اقبال کے پوتے ہیں، آپ علامہ میں اقبال اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ تانے دے رہے ہیں، پلیز سوری، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیے، لسن ٹو می، ولید اقبال صاحب لسن ٹو می، اپنا اسٹیچر دیکھیں، اپنی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، اپنے دادا کو دیکھیں، اپنے والد صاحب کو دیکھیں، اپنی والدہ کو دیکھیں، اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں اور پرسنل نہ ہو۔ نہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی جو آپ نہیں جواب میں دوں گا، میں جواب مجھے اس لیے تعجب ہے، میں شاک دوں، اور جب سے آپ سینیٹر بنے ہیں تب سے آپ کا بھی دماغ کسی اور لیول پہ چلا گیا سر۔ ویسے تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو پھر مجھے نہ کہیں کہ میری زبان کیسی ہے۔ ولید اقبال صاحب، میں نے آپ کو دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے آپ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، آپ، ٹھیک ہے نا جی، یہ میریٹ میں، تو بتائیں کہ یار یہ آپ کی اور میری توتو میں ہوئے گی، یہاں پہ کیا بات ہوئی؟ جی فرمائیے، کیونکہ میں حیران اس بات پہ ہوا ہوں، میں حیران اس بات پہ ہوا ہوں۔ نہیں، میں بات ایک کر رہا ہوں، آپ میری ذات پہ آپ فرمائیے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ نہیں، میں سن تو رہے ہیں، تو بتائیں نا مجھے، نہیں ایک سیکنڈ، مجھے یہ بتائیں
کہ نہیں میں حیران ہوں کہ ایک بیرسٹر ایٹ لا بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارج جس کو کلعدم قرار دیا گیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے نا کہ کون سی انڈسٹریز نے کہاں یہ چیلنج ہوا ہے، اس کی کسی اگر حکومت نے کوئی چیز غلط اقدام اٹھایا ہے کتنے مرضی سالوں سے، اگر اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح 18 ارب کے کتنے ارب 6 ارب ڈالر کا وہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر ریکو ڈک کے اندر، کہ کس طرح حکومتیں غلط قدم اٹھاتی رہی ہیں، غلط لیویز لگاتی رہی ہیں تو ان کو کلعدم قرار دیا جاتا رہا ہے. اس کو آپ اکویٹ کر رہے ہیں ایک جملے کے اندر کہ جی قرضے معاف کرنا بھی وہی ہوتا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس معاف کرنا بھی یہی ہوتا ہے. نہیں، اگر کوئی چیز غلط ہے اگر یہ غلط ہے تو چیلنج کر کے دکھائیں آپ مجھے. کوئی ایسا انارو نہیں ہے یہ. ولید اقبال صاحب چلیے بولیے آپ پہلے. کوئی ایسا چیلنج، کوئی آپ 3-4 ایسی آپ گدوں کو گھوڑے سے ملا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گدے اور گھوڑے ایک لائن میں کھڑے کر دیے، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے. یہ سارا آپ کا انالیسس ہی غلط ہے. مجھے اس بات کے اوپر تعجب ہے کہ جی آپ قرضے معاف کرنے کو بھی وہی گردان رہے ہیں، آپ GIDC کے کوئی سیٹلمنٹ کو بھی وہی گردان رہے ہیں، اور آپ NRO کو بھی وہی گردان رہے ہیں. یہ 3 بالکل مختلف چیزیں ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے. مجھے صرف اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے ولید اقبال صاحب، مجھے پتا ہے کہ آپ نے جتنی بھی پریکٹس کی ہے لا کی، آپ عدالتوں میں بڑا کم پیش ہوئے ہیں، اگر ہوئے بھی ہیں آپ زیادہ کارپوریٹ کام کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ یہ جو پیسے ہیں 300 ارب روپیہ، یہ ان کمپنیوں نے، بڑی بڑی فرٹیلائزر کمپنیوں نے، CNGs کمپنی نے، IPPs نے گورنمنٹ کو دینے تھے یا نہیں دینے تھے، اور اس حوالے سے لٹیگیشن پینڈنگ تھی. آپ نے کہا چیلنج ہوئے ہیں، تو چیلنج تھے نا سر، عدالت کو فیصلہ کرنے دیتے. اگر نہیں بنتے تھے عدالت کہہ دیتی کہ نہیں بنتے. آپ نے خود کیوں معاف کیے ہیں؟ ہاں، خفیہ آرڈیننس، خفیہ طریقے سے آرڈیننس پاس کوئی خفیہ آرڈیننس نہیں ہے. کوئی چیز آرڈیننس خفیہ ہوتا ہے، آرڈیننس تو جاری ہوتا ہے پورے گزٹ کے اندر، گزٹ کے اندر جاری ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی غلط چیز ہے اس کو قلعدم قرار دینے. جی وہ جب پاس ہو گئے، جب پریزیڈنٹ نے سائن کر دیے، پھر وہ باہر نکلنے کی کوشش، ورنہ آپ لوگوں نے پوری کوشش کی ہے بند کمروں میں یہ کام کرنے کی. آرڈیننس کوئی بند کمروں کا کام ہوتا ہے؟ آرڈیننس تو گزٹ کے اندر شائع ہوتا ہے. مجھے اس بات پہ حیرانی ہے. احتشام صاحب ذرا نام لیں تو سر اسی لیے تو میں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا جن کو فائدہ ہوا ہے، یہ میرے نام لیں آپ پلیز. آپ پورا تجزیہ کریں کہ گیس انفراسٹرکچر GIDC کے اوپر کیا کیا فیصلے آ چکے ہیں اور کیا کیا اس کے اوپر چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. آپ خود جائزہ لے لیں ان چیزوں کا. کوئی تعلق ان کا قرضوں سے نہیں ہے، کوئی تعلق اس کا انعام سے نہیں ہے، کوئی تعلق ان کا ٹیکسز سے نہیں ہے. انشاءاللہ رضا صاحبہ بڑی دیر سے خاموش ہے، میں نے ان کی طرف بھی جانا ہے. جب یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی تھی اور اسحاق ڈار صاحب نے تقریباً کوئی 400 ارب کے قریب سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے پیسے دیے تھے، تو آپ لوگوں نے کہا تھا یہ پیسہ اس نے کیسے دیا ہے، اس کا تو پراپر آڈٹ ہونا چاہیے تھا. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا کلیم تھا ان کمپنیوں کے خلاف. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں بیرسٹر ہوں، یہ جن کمپنیوں کو پیسے معاف ہوئے 300 ارب، ان میں سے کافی لوگ جو اونرز ہیں ان کمپنیوں کے، وہ آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے جس کی آپ لوگ بات کرتے تھے، خان صاحب بات کرتے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیس سے فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جی کوئی چیز ناجائز اگر اٹھائی گئی ہے، نہیں آپ کہہ رہتے ہیں، آپ اپنی اسیسمنٹ کر لیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور کون سے لوگ بیٹھے ہیں ابھی ایک پروگرام کے اندر، غلط ہے. ابھی ایک پروگرام میں کہہ رہے آپ کیا ارجنسی تھی؟ مجھے اگر غلط ہے تو جائیں چیلنج کریں، غلط ہے تو چیلنج کریں، بتائیں آپ کے کیا اس کے اوپر گراؤنڈز ہیں، بتائیں چیلنج کریں. غلط ہے تو چیلنج کریں، کوئی خفیہ گزٹ کے اندر شائع ہوا ہے، جائیں چیلنج کریں اس کو. ٹھیک ہے.